اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے بتایا کہ موروثی بیماری کوئی نہیں ہوتی، تو یہ جو کنسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جی کزن میرج سے یہ جو تھیلیسیمیا پھیل رہا ہے یا کچھ اور موروثی بیماریاں چل رہی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے پھر؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ جس نے جو کہہ دیا ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہم اس پہ کبھی سرچ غور و فکر کرتے ہی نہیں. مسلمان ہو اور سائنسدان نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں. ہو صحیح، آپ ساری سائنس اٹھا کے دیکھ لیں جو آج کل، یہ وہ سائنس نہیں جو ہم جس سائنس کے پیچھے ہم پیروکار ہوئے پڑے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جو چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک فطرت نیچر پہ پیدا کیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر 30 یعنی چیپٹر 30 ورس 30، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اپنی فطرت یعنی قانون فطرت پر پیدا کیا اور اس کو سیدھا راستہ دین زندگی کرنے کا طریقہ سسٹم اور وے آف لائف دیا، اسی کو اختیار کیے رہو. اللہ کی مخلوق میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے. ایک اور آیت ہے، اور زمین پر جو لوگ آباد ہیں اکثر گمراہ ہیں، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے. تو ہم تو وہ ہوئے پڑے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا، دیکھیں انسان ہر چیز اس نے ایک نیچر ایک فطرت پہ بنائی. انسان بیمار کب ہوتا ہے؟ انسان جب اس کی فطرت اور نیچر میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اس کی نیچر فطرت اپنے اصل سے تھوڑا سا فاصلہ دوری کی طرف جاتی، پھر بیمار ہوگا نا جی. اب حل کیا ہے؟ اس کو اس کی فطرت اور نیچر کے قریب لے آئیں تو ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ بتائیے کہ جو چیز اس کی نیچر اور فطرت کو قریب لانے کے بجائے اس میں مزید دوریاں پیدا کر دے، وہ سائنس ہے یا کیا وہ سائنس ہو سکتی ہے؟ یہ سوالیہ نشان میری طرف سے ہے. یہ آپ بتائیے جی، کیا وہ سائنس ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. جو فطرت اور نیچر کے قریب لے کر آئے گی وہ سائنس ہے. اور ہم کس سائنس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جی؟ بڑی سائنس نے ترقی کر لی. کیا ترقی کر لی؟ مشینیں بنا لی گردے واش کرنے کے لیے. آج تک دنیا میں کبھی کسی کے گردے واش نہیں ہوئے. بلڈ واش ہو رہا ہے، ہینڈ ہے کہ نہیں؟ بلنڈر ہے کہ نہیں؟ کیسا ہے؟ آپ چونک گئے ہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں گردے واش ہو رہے ہیں. کبھی بھی نہیں ہوئے. آج تک کسی کے ثابت کر دیں کہ جس کے گردے واش ہوئے. ڈیالسس کا معنی ہے خون سے زہریلے مادوں کو صاف کرنا، اور مشین پہ فسچولا بنا ہوا ہے، وہ خون کھینچ رہی ہے، صاف کر کے واپس جسم میں ڈال رہی ہے. جو کام گردوں نے کرنا ہے ہم مشین سے کروا رہے ہیں. ہم اپنے گردوں کا علاج ہی نہیں کروا رہے. گردے ہمارے دن ب دن نیچے جا رہے ہیں. اور ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ گردوں کا علاج اب یہی ہے، اسی پروسیس کے تحت ہی. اب جب تک دو چیزیں زندگی میں اللہ کے فضل سے چیلنج کے ساتھ، دنیا میں کوئی معالج ثابت کر دے یہ گردے واش ہو رہے ہیں، میں ساری زندگی اس کا بٹ مین خادم غلام. ایک اور دیتا ہوں، پتے میں پتھری کا کہا جاتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، پتے میں پتھری ہوگی، اس کا آپریشن کر دیا ڈاکٹر کا، پتا ریموو کروا دو وغیرہ وغیرہ. کوئی ڈاکٹر دنیا کا آج تک پتے میں پتھری ثابت کر دے تو میں پھر بھی ساری زندگی اس کا غلام. اس کے کلینک پہ تپڑی جھاڑو تاکہ پہنچا. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑے بڑے ہاسپٹلز میں اس کا علاج ہو رہا ہے کہ پتھری نکالی جاتی ہے یا پتا ریموو کر دیا جاتا ہے. پتے میں ہوتا کیا ہے؟ سفرا بائل، سبز رنگ کا ایک مادہ ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ انوائرمنٹ کلائمیٹ چینجنگ جو بنتی ہیں، جو ہمارے ڈیو ٹو ڈائجسٹو ڈس آرڈر، معدے کی تذابیت، مختلف افیکٹ، لیور کا مختلف چیزیں وہ اس پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور وہ جو پانی بائل سفرا ہوتا ہے وہ اس کے اندر سلج ہوتا ہے، گاڑھا تھک ہو جاتا ہے، پھر وہ بائل پگمنٹ کی شکل میں جم جاتا ہے. جس طرح آپ پانی کو فریج میں رکھیں، کیوبز والا ایک ہوتا ہے نا، اس میں ڈال کے ہم فریزر میں رکھتے ہیں، جب باہر نکالتے ہیں تھوڑا سا اس کو ایسے کرتے ہیں ٹرے کو تو کیوبز بنے ہوتے ہیں. برف. اچھا آپ بتائیے کیا برف پتھر ہوتی ہے؟ نہیں. پتھر کی طرح کا تو کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا. ہاں اس پتھر نہیں ہوتا، پتھر نہیں ہوتا. اچھا اس کو اگر باہر رکھ کے ہم اسی جگہ پہ، جب سے ہم بات کر رہے ہیں یہاں برف پڑی ہوتی تو میلٹ ہوگی ہوتی؟ اب تک نہیں. بالکل ہو جانی تھی. گلیشیئر پہاڑوں پہ برف بنتی ہے، اتنی پڑتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری میلٹ ہوتی ہے، پگھلتی ہے، سیلاب آتے ہیں،
دریا ندی نالے سب کچھ طغیانی بھی آتی ہے، زمینیں بھی آباد بھی ہوتی ہیں، سیراب بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ پتے کے اندر جو پانی جم گیا ہوا ہے وہ پگھل سکتا ہے، وہ میلٹ ہو سکتا ہے، کسی پریشن کی ضرورت نہیں۔ اور پتا نکال دیں گے تو 20-22 کام جو پتے کے انسان کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، پھر وہ کون کرے گا؟ پھر کمپنی کی دوائیوں پہ رہیں گے ساری زندگی قبر تک۔ تو ہمارے یہاں تو دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں۔ تو قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتی ہے، قوم کیا چاہتی ہے۔ قوم تو یہ چاہتی ہے بس ڈگری بار بڑی سی ہونی چاہیے، عہدہ بہت بڑا ہونا چاہیے، بٹ اونچی دکان پھیکا پکوان وہ ہم نہیں، اس کو نہیں سمجھ رہے۔